مال کا امتحان، جان کا امتحان، ہر چیز کا امتحان۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو یعنی کہ انعام بھی دی۔ اب اسکول میں بچہ امتحان دیتا ہے، ٹاپ کرتا ہے اس کے اندر، تو اس کو پرائز دیا جاتا ہے، گولڈ میڈل دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انعام دی۔ اب اللہ تعالیٰ نے گولڈ میڈل یا پھر کوئی نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے کہا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تمام نسل انسانیت کا امام بنا دیا۔ ان آتاہ الملک یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تمام نسل انسانیت کا امام بنا دیا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تجھے وزیر اعلیٰ بنا دیا، میں نے تجھے ہیڈ بنا دیا، میں نے تجھے ہیڈ بوائے بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تجھے تمام نسل انسانیت کا امام بنا دیا۔ اب آج دیکھیں امام کا کتنا بڑا مقام ہے۔ آج مسجدوں میں امام ہے تو اماموں کی ادب کرنا، امام کا ادب کرنا، امام کا احترام کرنا ہم پہ فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو تمام نسل انسانیت کا امام بنایا، یعنی الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کہ میں نے تجھے تمام نسل انسانیت کا امام بنایا۔ کیسا انعام تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، وہ تمام نسل انسانیت کے امام ہیں، تمام نسل انسانیت کے امام کے سردار ہیں ہمارے حضرت ابراہیم۔ نمرود جو حکومت کرتا تھا، خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اب اس سے کسی نے کہا کہ اگر کسی کا بیٹا پیدا ہوگا تو تیری حکومت ختم ہو جائے گی۔ اب نمرود کیا کرتا تھا، جو بھی بیٹا پیدا ہوتا تھا اس کو مروا دیتا تھا۔ المختصر حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آیا کہ میں ایک ایسا نبی دنیا میں بھیجوں گا جس سے نمرود کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ اب نمرود کو المختصر کسی نے یہ بتایا حضرت ابراہیم صاحب دنیا میں آئے، غار میں ان کی حفاظت ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی، ان کی ماں کو ایک غار میں چھوڑ کی تاکہ نمرود سے نکلے، المختصر ان کی غار میں پرورش ہوئی۔ پیارے دوستو، حضرت ابراہیم صاحب المختصر دنیا میں تشریف لے کر آئے، اس غار میں اللہ تعالیٰ نے ان کی پرورش کی۔ جب وہ سمجھدار ہوئے، جب وہ بڑے ہوئے، جب ان کا نمرود کے ساتھ گفتگو ہوئی، تو آگے فرمایا جاتا ہے المختصر، کیونکہ آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ یہ قرآن کی آیت ہے جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔
اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ڈٹ کے آگے کیا فرمایا، آگے ان کا جواب سنو۔ آگے انہوں نے کہا قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت
اے اللہ اگر تو میرے جل جانے میں راضی ہے تو میں جل جاؤں گا، اگر تو میرے جل جانے میں راضی نہیں ہے تو میری اب حضرت ابراہیم صاحب نے اللہ سے کہا کہ اگر تو میرے جل جانے میں راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں۔ تو نمرود اپنی بیٹی کو کہنے لگا کہ یہ تم نے کیا کر لیا، تم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین تم نے اپنا لیا۔ اب ان کی بیٹی فرمانے لگی جان تو جا سکتی ہے لیکن اب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دامن نہیں چھوڑوں۔ نمرود کی بیٹی نے اسلام قبول کر لیا۔ نمرود کی بیٹی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں میں گر گر اس نے واقعہ دیکھا، لیکن نمرود یہ واقعہ دیکھنے کے بعد بھی اس کا غرور و تکبر ختم نہیں ہوا۔ اللہ نے فرما دیا قرآن میں کہ اللہ ظالم کو ہدایت نہیں دیتا۔ جب نمرود نے یہ فرمایا، جب نمرود نے کہا کہ میں نہیں مانتا، استغفر اللہ، کہ جب اس نے یہ اتنا بڑا اللہ کا معجزہ دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ کہ آگ سلامتی والی ہوگی، پھر بھی وہ نہ مانا، اس کا غرور و تکبر ختم نہ ہوا۔ پھر پیارے دوستو، المختصر اس نمرود کا کیا انجام ہوا؟ کہتے ہیں جب اللہ پکڑتا تو دیر سے ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر چھوڑتا نہیں۔ اب نمرود کو جب اللہ تعالیٰ نے اپنی گرفت میں لیا، اب ان کا کیا انجام ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے مچھر کا ہجوم بھیجا نمرود کی قوم میں۔ مچھر کتنا سا ہوتا ہے، اتنا سا۔ اب المختصر وہ مچھر، ایک مچھر نمرود کی ایک بندے کے اوپر بیٹھتا تو وہ تڑپ تڑپ کر مر جاتا۔ کیسا عذاب تھا اللہ کا۔ اللہ اگر رحیم ہے، کریم ہے، پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ اللہ اگر مہربان ہے تو اللہ غضب والا بھی ہے۔ اللہ اگر پکڑتا ہے پھر چھوڑتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پیار تو کرتا ہے لیکن اللہ ظلم کسی پہ برداشت نہیں کرتا۔ اللہ کہتا ہے میں ہر چیز برداشت کر لوں گا لیکن ظلم کسی پہ برداشت نہیں کروں گا۔ اب یہ تھوڑے دن پہلے اسرائیل، استغفر اللہ نعوذ باللہ، درخت پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے کہ ہم اللہ کو گولی ماریں، استغفر اللہ نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا عذاب بھیجا کہ بجلی گری آسمان سے، وہ سارے اسرائیلی نیچے گر کے غرق ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ ظلم کسی پہ برداشت نہیں کرتا۔ تو پیارے دوستو، المختصر میں مچھر بیٹھتا اور وہ مر جاتا۔ اب نمرود دیکھتا، اب وہ بھاگ کے اپنے کمرے میں دروازہ بند کر کے لاک کر کے اندر آ جاتا، بیٹھ جاتا۔ اب نمرود جتنا بڑا ظالم بادشاہ تھا، جتنا بڑا مکار آدمی تھا، جتنا خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لنگڑا مچھر بھیجا۔ کیسی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لنگڑا مچھر بھیجا۔ اب وہ لنگڑا مچھر اس کی دروازے کی کھڑکی سے داخل ہوا، اس کے ناک کے ذریعے اس کے دماغ کو چلا گیا۔ اب وہ مچھر اس کے دماغ کو چاٹتا گیا، چاٹتا گیا۔ اب وہ مچھر اس کے دماغ کو چاٹتا گیا۔ اب لوگ اس کو سجدہ کرنے کے لیے آتے، وہ ظالم کہتا کہ مجھے سجدہ نہ کرو، میرے سر پہ جوتیاں مارو۔ جب بھی اس کو لوگ سجدہ کرنے آتے نا، جب اللہ تعالیٰ نے مچھر بھیجا لنگڑا، اس کے لیے ناک کے ذریعے اس کے دماغ میں چلا گیا، تو جب بھی لوگ اس کو سجدہ کرنے کے لیے آتے، وہ کہتا مجھے سجدہ نہ کرو، مجھے جوتیاں مارو سر۔ تو المختصر اس کے لوگ اس کو جوتیاں مارتے تو اس کو سکون ہوتا، وہ مچھر ٹھہر جاتا اس کے دماغ میں، رک جاتا۔ لیکن جیسے ہی وہ جوتیاں مارنا بند کرتے، وہ مچھر پھر اس کے دماغ کو چاٹنے لگتا۔ المختصر وہ جگہ جگہ اپنا سر مارتا، دیواروں میں سر مارتا، چاٹتا جو تھا تو اسے سکون ہوتا۔ 2-3 دن تک یہی مسئلہ رہا کہ
انجام ہوا اس نمرود کا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لنگڑا مچھر بھیجا اور اس مچھر کی وجہ سے وہ ہلاک ہو گیا۔ تو اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، اللہ جب اپنی پکڑ میں پکڑتا ہے نا تو پھر چھوڑتا نہیں۔ آج فلسطین میں کتنا ظلم ہو رہا ہے، آج لوگ ان پہ کتنا ظلم کر رہے ہیں فلسطین کے لوگوں کے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابھی پکڑتا تو دیر سے اللہ تعالیٰ، لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ جب پکڑتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ آج جو لوگ ظلم کر رہے ہیں، آج ہر جگہ جگہ ظلم ہو رہا ہے، فلسطین پہ ظلم ہو رہا ہے، پاکستان میں ظلم ہو رہا ہے، ہر جگہ ظلم ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کسی بھی ظلم برداشت نہیں کرتا۔ نمرود کا انجام دیکھ لیں کہ ایک کربلا میں حضرت امام حسین شہید ہوئے، جان کا امتحان، کھانے کا امتحان۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ کہ ہم بے شک ہم ضرور تم سے امتحان لیتے ہیں، تمہاری بھوک کا، تمہارے جان و مال، تمہاری جان کو کم کرنے سے، تمہارے مال کو کم کرنے سے، اور تمہاری بھوک سے، تمہارے خوف سے، ان سب چیزوں سے ہم امتحان لیتے ہیں۔ حضرت اللہ تعالیٰ نے کس طرح امتحان دیا امام حسین۔ امام حسین تو صبر کے شہنشاہ ہیں، صبر کے امام ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں، حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے اعلیٰ نا، ان کی جو زندگی میں یہ امتحان تھے کہ ان پہ کتنے کافروں نے ظلم کیے، کتنے انہوں نے صبر کیا، انہوں نے استقامت کا مظاہرہ کیا۔ ہمارے نبی تو سب سے اعلیٰ۔ ہمیشہ ہمیشہ اس پر عمل پیرا ہونا۔